آپ کے سامنے ایک خبر رکھتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری سول سوسائٹی جانوروں کے حقوق کے لیے کتنی زیادہ فکر مند ہے، کتنے زیادہ تحفظات رکھتے ہیں اور کس حد تک یہ سوسائٹی جانوروں کے لیے چلی جاتی ہے۔ ایک خبر یہ سامنے آئی کہ لاہور ہائی کورٹ نے لاہور ڈویژن میں جاری کتا مار مہم کے خلاف حکم امتناع جاری کرتے ہوئے مہم فوری طور پر روکنے کا حکم دے دیا۔ یہ سارا کوئی سول سوسائٹی کی طرف سے برہمی غصے اور احتجاج کے بعد کیا گیا ہے۔ تو ہماری سول سوسائٹی جانوروں کے لیے کتنی حساس واقع ہوئی اور انسانوں کے لیے ان کے اندر کتنی زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے، یہ ویلاگ آپ آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ خبر میں مزید کہا گیا ہے کہ جسٹس شاہد کریم نے درخواست گزار ارج حسن سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواست گزاروں کی جانب سے ایڈوکیٹ التمش سعید عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے پنجاب حکومت سمیت دیگر فریقین سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے سرکاری وکیل کو ہدایت لے کر آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ حکومت اینیمل برتھ کنٹرول پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ اینیمل برتھ کنٹرول پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کی خاندانی منصوبہ بندی، اس کو یقینی بنانے کی سول سوسائٹی کی طرف سے تجویز دی گئی تھی۔ اب آ جاتے ہیں سول سوسائٹی کے مظاہروں کی طرف۔ یہ مظاہرے 18 مارچ کو ہوئے تھے۔ جسٹس شاہد کریم کا فیصلہ کتے مار مہم پر سٹے دینے کا، یہ 25 مارچ 2025 کو آیا ہے۔ مظاہروں والی خبر میں کہا گیا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آوارہ کتوں کو بے رحمانہ طریقے سے مارے جانے کے خلاف سول سوسائٹی سڑکوں پر نکل آئی۔ مال روڈ پر جانوروں کے حقوق کی تنظیموں، کارکنوں، وکلاء اور طلباء نے پرامن احتجاج کیا اور ریلی نکالی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ آوارہ کتوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے اور ان کے خلاف غیر انسانی کارروائیوں کو فوری طور پر روکا جائے۔ غیر انسانی کارروائیاں انسانوں کے خلاف ہوتی ہیں، کتوں کے خلاف تو غیر جانورانہ کارروائیاں کہا جانا چاہیے۔ بہرحال یہ احتجاج پاکستان اینیمل رائٹس ایڈوکیسی گروپ پاراگ کے زیر اہتمام منعقد ہوا، جس میں شہریوں، جانوروں کے حقوق کی تنظیموں کے نمائندوں، یونیورسٹی کے طلباء، وکلاء اور سول سوسائٹی کے کارکنان نے شرکت کی۔ احتجاج کا مقصد حکومت کو اس مسئلے کی سنگینی سے آگاہ کرنا اور عالمی سطح پر رائج TNVR پالیسی یعنی پکڑو، نسل بندی کرو، ویکسین لگاؤ اور چھوڑ دو، یعنی خاندانی منصوبہ بندی ان جانوروں کی جائے، کتوں کی، اس پر عمل درآمد کروانا تھا تاکہ شہریوں کی حفاظت بھی ممکن ہو اور بے زبان جانوروں کو غیر ضروری اذیت سے بھی بچایا جا سکے۔ احتجاج کا آغاز لاہور ہائی کورٹ چوک سے ہوا، جہاں مظاہرین نے پرامن انداز میں نعرے لگاتے ہوئے ٹاؤن ہال تک مارچ کیا۔ ٹاؤن ہال پہنچنے پر مظاہرین نے متعلقہ حکام سے ملاقات کی کوشش کی، لیکن چیف میونسپل آفیسر کی غیر موجودگی کے باعث انہیں CEO سے بات کرنی پڑی۔ ابتدا میں CEO کا رویہ سخت تھا، مگر جب کارکنان نے انہیں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے اور دیگر قانونی دستاویزات دکھائیں تو انہوں نے معاملے کو سنجیدگی سے لینا شروع کیا۔ مظاہرین نے افسر کو یقین دہانی کرائی کہ وہ عدالت کے احکامات کی تفصیلات فراہم کریں گے، جس کے بعد حکام نے اس معاملے پر مزید غور کرنے کا عندیہ دیا۔ احتجاج میں وہ شہری بھی شامل تھے جن کے پالتو یا آوارہ کتوں کو حالیہ کارروائیوں میں ہلاک کیا گیا تھا۔ ان کی جذباتی کیفیت دیکھ کر حکام نے ٹاؤن ہال میں اضافی پولیس نفری تعینات کر دی تھی، تاہم مظاہرین نے واضح کیا کہ ان کا احتجاج مکمل طور پر پرامن ہے اور وہ صرف اپنے مطالبات پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ بعد ازاں مظاہرین ڈپٹی کمشنر آفس پہنچے، جہاں پہلے انہیں محدود تعداد میں داخل ہونے دیا جا رہا تھا، مگر بعد میں حکام نے تمام وفد کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ڈپٹی کمشنر نے مظاہرین کے موقف کو بغور سنا اور اعتراف کیا کہ وہ اس مسئلے کی شدت سے مکمل طور پر آگاہ نہیں تھے۔ اس موقع پر مظاہرین نے TNVR پالیسی پر عمل درآمد کی تجویز دی اور اس مسئلے کے طویل مدتی حل کے لیے مشاورت کی پیشکش کی۔ ضلع انتظامیہ نے مظاہرین کو یقین دلایا کہ وہ فوری طور پر میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کو ہدایت جاری کریں گے کہ آوارہ کتوں کے قتل کو روکا جائے اور اس حوالے سے مزید مشاورت کی جائے۔ ان مظاہرین نے ادارہ برائے انسداد بے رحمی حیوانات SPCA کے دفتر جانے کی بھی کوشش کی،
تاکہ جانوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کا مطالبہ کر سکیں۔ تاہم یونیورسٹی حکام نے دروازے بند کر دیے اور وفد کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس موقع پر ایس پی سی آئی اے کے ایک انسپکٹر نے باہر آ کر مظاہرین کی درخواست وصول کی اور یقین دہانی کرائی کہ ان کے مطالبات متعلقہ حکام تک پہنچائے جائیں گے۔ پاراک کی چیئرپرسن غائزہ حیدر نے اس موقع پر کہا کہ آوارہ کتوں کو غیر ضروری طور پر مارنے کے بجائے جدید اور انسانی بنیادوں پر مبنی حل اختیار کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک حالیہ فیصلہ بھی حکومت کو یہی حکمت عملی اپنانے کا پابند بناتا ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدالتی احکامات پر مکمل عمل درآمد کرے۔ ایڈوکیٹ التمش سعید نے بھی مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو آوارہ کتوں کی بے دریغ ہلاکت کی بجائے انسانی بنیادوں پر مبنی حکمت عملی اپنانی چاہیے، جو کہ نہ صرف عدالتی احکامات کے مطابق ہے بلکہ اسلامی تعلیمات اور انسانی اقدار کا بھی تقاضا ہے۔ یہ سارا کچھ 18 مارچ کو ہو رہا تھا، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے اس پر اسٹے آرڈر دیا گیا ہے۔ احتجاج میں بڑی تعداد میں طلباء، خواتین، وکلاء اور سماجی کارکنوں نے شرکت کی۔ مظاہرین نے سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارم پر درست معلومات پھیلانے کی ضرورت پر بھی زور دیا تاکہ جھوٹی خبروں کی حوصلہ شکنی ہو اور اس مسئلے کو صحیح تناظر میں اجاگر کیا جا سکے۔ تو ناظرین، یہ ساری کاروائی، یہ سارا کچھ کتوں کو جس طرح سے بے رحمی سے مارا جا رہا ہے اس کے خلاف کی گئی، کس طرح سے سول سوسائٹی میدان میں آئی، کس طرح سے مظاہرے کیے گئے اور کس طرح سے وہاں پہ تقاریر پر تقاریر کی گئیں جانوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، کتوں کو مارنے سے بچانے کے لیے۔ بے رحمی سے کتوں کو مارا جا رہا ہے، کتوں کو مارا جا رہا ہے، اور ادھر یہی سول سوسائٹی اس موقع پر بالکل خاموش رہی جب تحریک انصاف کے کارکن چیخ رہے تھے، رو رہے تھے، چنگھال رہے تھے، مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ یہ بات ہے 26 نومبر 2024 کی، اسلام آباد میں، جب ان پر سیدھی گولیاں برسائی گئی تھی۔ تحریک انصاف والے کہتے ہیں اس موقع پر ان کے 20 سے زیادہ کارکن شہید ہو گئے تھے، جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ حکومت کا اس پر یہ موقف ہے کہ کوئی شہادت نہیں ہوئی، کوئی گولی نہیں چلائی گئی۔ یہ کنٹروورسی اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن 26 نومبر کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں، آگے چلے آتے ہیں۔ یہ ہے 11 نومبر اسی ماہ کی بات، 2025 کی بات، جب جعفر ایکسپریس کو ہائی جیکروں کی طرف سے یرغمال بنا لیا گیا۔ اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے دہشت گرد مارے گئے؟ حکومتی اور فوجی اعداد و شمار کے مطابق 26 لوگوں کی شہادت ہوئی، جبکہ مقابلے میں 33 دہشت گرد بھی مارے گئے تھے۔ 20 سے زیادہ شہید ہونے والوں میں سیکیورٹی اہلکار بھی تھے اور سویلین بھی تھے۔ اس پر ہماری سول سوسائٹی کی طرف سے کوئی مظاہرہ نہیں کیا گیا، کوئی انسانیت کی بات نہیں کی گئی کہ اس دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن کتوں کے حقوق کے لیے مظاہرے کرنے والے، جوش دکھانے والے اور سخت موقف رکھنے والے انسانیت کے قتل پر کیسے خاموش رہ جاتے ہیں؟ اس میں بھی کوئی شک نہیں، اگر آپ نے جانوروں کو مارنا ہے، ان کو تلف کرنا ہے، تو اس کے لیے کوئی طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو بے رحمی سے نہ مارا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت اپنی جگہ پر بالکل عیاں ہے کہ کتا ہوتا ہے اور انسان ہوتا ہے۔ کتوں کے لیے اتنے زیادہ جوش کا، اتنے زیادہ اشتعال کا، غصے کا مظاہرہ کرنے والے انسانیت کے قتل پر خاموش کیوں رہتے ہیں؟ نہ صرف سانحہ جعفر ایکسپریس اور اس سے پہلے بنوں میں جس طرح سے چھاؤنی پر حملہ کیا گیا، وہاں پہ بھی شہادتیں ہوئیں، اور بلوچستان، خیبر پختونخوا میں آئے روز دہشت گردی اسی طرح سے ہوتی رہتی ہے۔ وہاں پہ پنجگور میں بھی دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کس طرح سے فرقہ وارانہ فسادات ہوئے اور وہاں پہ کس طرح سے لوگ ایک دوسرے کو مارتے رہے، خونریزی کرتے رہے۔ اس پر سول سوسائٹی کی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔